بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحیض والاستحاضۃ، یہ باب حیض اور استحاضہ کے احکام کے بیان کے سلسلے میں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، چونکہ نفاس حیض کا ہم معنی ہے، یا یہ کہ وہ حیض کے بالمقابل قلیل الوقوع ہے، اس لیے عنوان کے تحت حیض کا تذکرہ تو کر دیا گیا، مگر نفاس کے تذکرے سے خاموشی برتی گئی ہے۔ حیض کے لغوی معنی ہے الدم الخارج، نکلنے والا خون۔ حیض کے اصطلاحی معنی ہے ہوا دم ينفضه رحم المرأة السلیمة عن الداء والصغر، یعنی وہ خون جو بیماری اور بچپنے سے پاک عورت کے رحم سے نکلے، وہ حیض کہلاتا ہے۔ حیض کی شرط حقیقی یا حکمی طور پر نصاب طہر کا حیض سے مقدم ہونا، تقدمی نصاب الطہر حقیقتاً او حکماً، وفراغ الرحم عن الحبل، حقیقی یا حکمی طور پر نصاب طہر کا حیض سے مقدم ہونا، نیز عورت کے رحم کا حمل وغیرہ سے خالی ہونا حیض کے لیے شرط ہے۔ اقل الحیض 3 ایام ولياليها وما نقص من ذلك فهو استحاضة، لقوله عليه السلام اقل الحیض للجاریة البکر والثیب 3 ایام ولياليها واکثره 10 ایام، وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في التقدير بيوم وليلة، وعن ابي يوسف رحمه الله تعالى انه يومان والاكثر من اليوم الثالث اقامة للاكثر مقام الكل، قلنا هذا نقص عن تقدير الشرع، واكثره 10 ايام والزوائد استحاضة لما روينا، وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالى في التقدير ب15 يوما، ثم الزائد والناقص استحاضة لأن تقدير الشرع يمنع الحاق الغير به۔ اور حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 راتیں ہیں، اور جو اس مقدار سے کم ہو وہ استحاضہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ باکرہ اور سیبہ عورت کے حیض کی ادنا مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہیں، اور یہ حدیث 1 دن 1 رات کے ساتھ اندازہ کرنے میں امام شافعی کے خلاف حجت ہے، اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ حیض کی اقل مدت 2 دن اور تیسرے دن کا اکثر حصہ ہے، اکثر کو کل کے قائم مقام کرتے ہوئے۔
ہم کہتے ہیں کہ یہ شریعت کی بیان کردہ مقدار سے کم کرنا ہے، اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے اس روایت کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا، اور وہ روایت 15 دن کے ساتھ اندازہ کرنے میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے خلاف حجت ہے۔ پھر زائد اور کم دونوں استحاضہ ہیں، اس لیے کہ شریعت کی بیان کردہ مقدار اندازہ شرعی اپنے ساتھ دوسرے کے الحاق سے مانع ہے۔ مدت حیض کا بیان۔ اوپر کی عبارت میں حیض کی اقل اور اکثر مدت سے بحث کی گئی ہے۔ اقل مدت حیض کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ مدت کم سے کم 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ چنانچہ اگر اس مقدار سے کم وقت تک کسی عورت کو خون آتا ہے تو وہ استحاضے اور بیماری کا خون ہوگا، حیض کا خون نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مستدل ہے جو کتاب میں مذکور ہے، اور جس میں نہایت وضاحت کے ساتھ 3 دن اور 3 راتوں کو حیض کی اقل مدت قرار دیا گیا ہے۔ صاحب عنایہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حضرت عائشہ، حضرت علی، حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے کبار صحابہ سے مروی ہے، جو اس امر کی بین دلیل ہے کہ اقل مدت حیض 3 ایام و لیالیہا ہی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ حیض کی ادنا مدت 1 دن 1 رات ہے، کیونکہ جب 24 گھنٹے کے دوران وقفے سے خون آتا رہے گا تو اچھی طرح یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ خون رحم ہی سے آ رہا ہے، اور رحم سے آنے والا خون دم حیض ہوتا ہے، اس لیے دم حیض کی معلومات کے لیے یہ مدت کافی ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حیض کی اقل مدت ہے ہی نہیں، بلکہ اگر 1 ساعت بھی رحم سے خون آ جائے تو وہ دم حیض ہوگا، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا حدث ہے، لہذا جس طرح دیگر احداث میں تحدید اور توقیت نہیں ہے، اسی طرح اس میں بھی کوئی تحدید اور توقیت نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ حیض کی اقل مدت 2 دن 2 راتیں اور تیسرے دن کا اکثر حصہ ہے، اس لیے کہ حیض کا خون مسلسل نہیں آتا بلکہ وقفے سے آتا ہے، لہذا تیسرے دن کے اکثر حصے میں اگر 2 مرتبہ خون نظر آ جائیں گا تو للاکثر حکم الکل والے ضابطے سے وہ دن بھی حالت حیض میں شمار کیا جائے گا۔ لیکن جب حدیث پاک میں صاف طور پر 3 ایام و لیالیہا کو اقل مدت حیض قرار دے دیا گیا تو پھر ظاہر نص کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس مدت میں کمی مان لیں تو شریعت کی بیان کردہ مدت میں کمی ماننا لازم آئے گا، جو کسی بھی حال میں درست نہیں ہے۔ وہ اکثر الحیضی، یہاں سے حیض کی اکثر مدت کا بیان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، اور اس مدت سے زائد آنے والا خون دم استحاضہ کہلائے گا، اور اس پر وہ حدیث دلیل ہے جو شروع متن میں آ چکی ہے، اور جس میں وہ اکثرہ 10 ایام کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں بھی ظاہر نص سے انحراف کر لیا،
وہ فرماتے ہیں کہ حیض کی اکثر مدت 15 دن ہے، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے استدلال کرتے ہیں جس کا مضمون یہ ہے کہ تقعد احداہن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلی، یعنی ہر عورت اپنی نصف عمر یوں ہی بیٹھی رہتی ہے، نہ تو نماز پڑھتی ہے اور نہ ہی روزے رکھتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف عمر تک عورتوں کو روزے نماز سے خالی رہنے کا اشارہ دیا ہے، اور نصف عمر روزہ نماز نہ کرنا اسی صورت میں متحقق ہوگا جب اکثر مدت حیض کو 15 دن مانا جائے، کیونکہ حیض کے علاوہ اور دنوں میں عورتیں نماز روزہ پڑھتی ہے، نماز روزہ کرتی ہے اور کر سکتی ہے، کسی طرح کا کوئی حرج بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہماری طرف سے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ حضرت نصف عمر عورتوں کے روزہ نماز نہ کرنے کو حیض ہی کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ بلوغت سے پہلے کا زمانہ بھی نماز روزہ نہ کرنے کا زمانہ ہے، نیز نفاس کے دوران بھی عورت نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتی ہے، اس لیے یہ مدت نصف عمر کے قریب پر محمول ہے، اور وہ 10 دن کو اکثر مدت حیض قرار دینے سے بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے، اور اس حمل پر ہماری پیش کردہ دلیل بھی دلیل ہے۔ ثم الزائد فرماتے ہیں کہ اقل مدت حیض سے کم اور اکثر مدت حیض سے زیادہ جو خون آئے گا وہ حیض کا نہیں بلکہ استحاضے اور بیماری کا خون شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ شریعت نے حیض کی اول اور اکثر دونوں مدت متعین کر دی ہے، لہذا شریعت کی متعین کردہ مدت اور اس کی بیان کردہ مقدار سے جو چیز بھی کم یا زیادہ ہوگی وما تعین بہ الشرع سے خارج ہوگی، شریعت کی بیان کردہ مقدار متعینہ سے وہ خارج ہوگی، اور صورت مسئلہ میں اگر خون بیان کردہ مدت سے کم یا زیادہ مدت تک آئے گا تو وہ بھی دم حیض نہیں ہوگا بلکہ استحاضے کا خون ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔